کہنے، کیا خوبصورت گفتگو. اب آئیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمیں لیے چلیں بزبان اقبال علیہ رحمہ کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. بتلائیے ذرا امام علی مقام کی بارگاہ میں آپ کیسے ہدایت پیش کرتے ہیں؟ علامہ نے ان کے بارے میں کلام تو کافی ہے، لیکن چند اشعار میں آپ کے سامنے رکھتے ہوں. امام عاشقاں پورے بطول، یعنی آپ عاشقوں کے امام ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا کے چنیدہ پھول ہیں. سروے آزاد زبستان رسول، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے بڑے مرد ہو رہے ہیں. اللہ، بہت نمایاں پھول ہیں. اللہ اکبر. تو مطلب یہ تھا کہ آپ کے ساتھ علامہ نے یہاں دو نسبتیں جوڑی. بھئی عشق کا امام اگر آپ نے کسی کو چیک کرنا ہو، جہاں عشق پورے جوبن پر کسی کی اگر آزمائش کرتا ہے قدرت الہیہ کی روشنی میں، اس نے بھی حضرت امام حسین کو اپنا امام مانا ہے. بھئی جبھی تو فرمایا نا کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا اللہ اللہ ہے بسم اللہ پدر. اللہ، یعنی بسم اللہ کی با کے راز اگر آپ نے کسی سے پوچھنے ہوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ لیں. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کے وقت بسم اللہ شریف کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریح کرنا شروع کی. ساری رات صرف باغ کے نقطے پر بحث فرمائی. اللہ، معنی ذبح عظیم آمد پسر، آہا، یعنی بسم اللہ کی با کی تشریح والد نے کی، کیا کیا، ذبح عظیم کی پوری داستان کی تفسیر بیٹے نے کر کے دے. اللہ اکبر. یعنی باپ بھی مفسر قرآن ہے اور بیٹا بھی مفسر قرآن ہے. اللہ اکبر. بحر آن شہزادہ خیر الملل، دوش ختم المرسلین نعم الجمل. یعنی یہ جو خیر الملل ہے، یعنی تمام ملتوں میں اگر سب سے قیمتی ہیرا چنا جائے تو وہ امام حسین نکلیں گے. سبحان. اس ہیرے کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اسی شہزادے کی خاطر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھوں پر بٹھا کر لوگوں کو سمجھا دیا تھا کہ امام حسین کو یہ جو لاڈ و پیار یہ صرف نواز سے ہونے کی وجہ سے نہیں دے رہا، یہ لاڈ و پیار اس کے کردار اور اونچے پن کی وجہ سے دے رہا. اللہ اکبر. اسی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے یہ کہا کہ اے حسین، ایسی سواری بھی کسی کو نصیب ہوئی ہے تو آپ نے نعم الجمل کا لقب لیا امام حسین کو اپنے اوپر سوار کر کے. اللہ، سرکار نے فرمایا نا سوار بھی تو دیکھو، سوار کو بھی دیکھو. سرخ رو عشق غیور از خون او، آپ کے اس خون کی وجہ سے جو عشق کے اندر غیرت نظر آتی ہے، تو عشق اتنا غیور ہے تو اس سے پوچھے جناب آپ کے اندر یہ غیرت ڈالی کس نے ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب مجھے حضرت امام حسین کے خون نے سینچا ہے. اللہ، تو میرے دامن میں امام حسین کا خون ہے، اللہ، اس لیے میں ہمیشہ غیرت مند رہوں. اللہ اللہ اللہ. آج کا اگرچہ ہمارا عشق بہت میٹھا ہو گیا ہے، آج کا بہت مصلحت والا ہو گیا ہے، منافق مزاج ہو گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ خون حسین کا حیا ہم نے کرنا چھوڑ دیا. بہت صحیح فرما رہے ہیں، بہت صحیح فرما رہے ہیں. شوخی ای مصرع از مضمون او، تو یہ جو مضمون ہے عشق کا، اگر اس کے اندر شوخی نظر آتی ہے، اجلا پر نظر آتا ہے اور اس کے اندر جو ارتقاء نظر آتا ہے، یہ سارا امام حسین کی وجہ سے ہے. درمیان ملت آن کبد آن جناب، پوری ملت کے اندر کوئی چیز اگر جگر کا درجہ رکھتی ہے تو حضرت امام حسین ہے. اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب حکماء اس بات پر متفق ہیں، اگر آپ کا جگر سلامت ہے تو آپ کا وجود سلامت ہے. اگر اسوہ شبیری سلامت ہے تو یہ ملت قائم رہے گی. کیا اچھا ہے. اگر اس کو سارے چھوڑتے جائیں گے کیا اچھا، تو یہ پھر گرناتا کی شکل میں یا کہ مجھے آپ لوگوں نے درمیان سے نکال دیا ہے تو اب حالات پھر ایسے ہی ہوں گے. ہاں بالکل صحیح.
ہم چو حرف قل هو اللہ در کتاب، ہاں جیسے قرآن مجید میں قل هو اللہ کا درجہ ہے، ہاں ویسے پوری ملت میں امام علی حسین مقام کا درجہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ حق از قوت شبیری است، حضرت شبیر کی قوت سے حق زندہ ہے. حق کو اگر طاقت ہے اور حق اب بھی جو تازہ نظر آتا ہے تو اسوہ شبیری کی وجہ سے، چونکہ ان کا تذکرہ اب بھی چل رہا ہے. وہ ایک الگ بات ہے، اس تذکرے کے ساتھ ہماری حقیقی وابستگی نہیں رہی. اس تذکرے نے ہمارے اندر جنید صاحب دو چیزیں پیدا کرنی تھی، ایک تو طہارت کاملہ، بالکل ٹھیک دوسرا جرت وندانہ. جناب. یہ جو دو چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں، طہارت بھی ہم سے گئی ہاں اور اور جرت بھی ہم سے گئی. بالکل. اور اسی نے تو اس کی فرمایا نا وجہ یہ اقبال ہے نے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. یعنی ہم تو بیسیکلی وہی میٹھا میٹھا اسلام جو آپ کہہ رہے ہیں، بالکل میٹھے میٹھے اسلام والی بات آ گئی ہے. بالکل ٹھیک. چون خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، جب سے قرآن مجید کی روشنی میں خلافت راشدہ کا جو تعین تھا ہم نے درمیان سے نکال دیا، حریت را زہر اندر کام ریخت، تو ہم نے آزادی کو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے زہر دے کر مار دیا. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھی یہ اعلاء کلمت الحق کا جو جذبہ ہونا چاہیے اور نیکی کی ترغیب پر جتنی جرت ہونی چاہیے اور جس محاذ پر کھڑے ہو کر لڑنا چاہیے، امام حسین نے وہ سارا پیغام سمجھا. بالکل ٹھیک. آئیے صاحب فائنلی تنولی صاحب سب سننا چاہیں گے. ایک تو یہ کہ مطلقاً علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ کا جو تصور عشق ہے، ذرا اس پہ پہلے بات کیجئے، اور پھر سر حادثہ کربلا کی جو روشنی میں جو پورا کربلا کو جس طرح سے اقبال نے دیکھا ہے اور بیان کیا، اس پہ ذرا گفتگو کیجئے آخر. جی بالکل جنید صاحب، جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا، جو عشق ہے اور کربلا ہے یہ جڑے ہوئے ہیں. یعنی عشق کی عملی تعبیر کربلا کے بغیر سمجھ نہیں آتی. بالکل ٹھیک. اور کربلا عشق کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے، درست. جب علامہ اقبال کی تھاٹ کے اندر، ان کی فکر کے اندر ہم عشق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو علامہ عشق کو ایک ایسا جذبہ قرار دیتے ہیں جو انسان کی پوری زندگی کی ڈائمنشن کو متعین کرتا ہے. اللہ. اور یہ اتنی بڑی طاقت ہے. علامہ کہتے ہیں کہ عشق مور و مرغ و آدم را بس است، عشق تنہا ہر دو عالم را بس است. عشق اتنی بڑی طاقت ہے، چیونٹی ہو، کوئی پرندہ ہو، چاہے اشرف المخلوقات انسان ہو، ان سب کے لیے عشق کافی ہے. اللہ. عشق تنہا ہر دو عالم را بس است، عشق دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے. اللہ. یعنی اگر کسی کو عشق کی طاقت اور عشق کی رمق اور عشق کی خوشبو اور عشق کا شعور نصیب ہو جائے تو اس کی زندگی اس پیٹرن پہ ڈل جاتی ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کا مقصود بن جاتا ہے، دنیا اور آخرت کا محبوب بن جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عشق اپنی زندگی کی ترجیحات کو اپنے محبوب کی منشا کے مطابق طے کرنے کے بعد اپنی ساری توجہات کو اس کے لیے مرکوز کر دینے کا نام ہے. اللہ اکبر. جب تک آپ یہ نہیں کرتے پھر عشق کا جذبہ وہ آپ تک پہنچا نہیں. بالکل. اور آپ کو عشق کے جذبے کا شعور نہیں ملا. صحیح. اچھا، جب یہاں تک انسان پہنچتا ہے جنید صاحب، پھر کائناتی طاقتیں آپ کی فیور میں آ جاتی ہیں. کیا بات ہے؟ جو نیچر کی پاورز ہیں وہ تو اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے نا. اللہ رب العزت ان طاقتوں کو آپ کی تائید کے لیے مصروف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ کی فریکوینسی جو پاورز آف نیچر ان کے ساتھ سینکرونائز ہو جاتی ہے کیا اچھا ہے. عشق کے جذبے کے تحت. کیا اچھا ہے. جب تک آپ عقل پہ چل رہے ہوتے ہیں آپ جمع تفریق کر رہے ہوتے ہیں. ہاں. اچھا، اب جب آپ جمع تفریق کر رہے ہوتے ہیں آپ بہت نچلے درجے پہ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. دیکھیں نا، میں اپنی عقل کے مطابق کروں گا نا، آپ اپنی عقل کے مطابق. بالکل ٹھیک ہے. فطرت تو اس سے بالاتر ہے اور خالق فطرت اس سے بھی بالاتر ہے. کیا کہ یعنی فطرت جو ہے میتھمیٹکس نہیں مانتی، فطرت کی ایک اپنی میتھمیٹکس ہے، اس کی اپنی ایک میتھمیٹکس جو صرف وہ عشق والی ہے. وہ صرف عشق سمجھ سکتا ہاں، ہے. وہ صرف عشق والی ہے. عقل کی میتھمیٹکس بچے کی ہے ہاں. اور کہاں پی ایچ ڈی میتھمیٹیشین. اور اس میتھمیٹکس میں صرف جمع ہے، تفریق نہیں ہے. اب دیکھیں، اب یہ جو آپ نے کہا نا اس میتھمیٹکس میں صرف جمع ہے، تفریق نہیں ہے. علامہ کہتے ہیں آں کنت تعمیر تاں ویراں کنت، ہاں ہاں این کنت ویراں کے آباداں کنت. عقل تعمیر جو کرتی ہے اس نے ویران ہو جانا ہے. ہاں. یہ جمع تفریق نہیں چلنی. ہاں بالکل صحیح. عشق اگر ویران بھی کرے تو آباد ہو جائے بھائی گا. کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے. عشق کی ویرانی اس لیے عشق ہے اگر ویران بھی کرے آباد ہوگا. آباد ہوگا. عشق ویران اس کو کرے گا جو یزیدیت ہوگی.
اس سے جو آبادی نکلے گی وہ حسینیت ہوگی. بھائی کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے. یہ فرق ہے عقل و عشق کا، واہ. کہ عشق کا معیار جو ہے وہ کائناتی ہے. حسین کے سامنے تخت اقتدار نہیں ہے، حسین کے سامنے مقدر انسانیت ہے، کیا اچھا ہے، منشور حیات ہے. منشور انسانیت ہے. وہ انسانیت کے لیے ایک معیار سیٹ کر رہے ہیں. یہ عشق ہے. واہ. عقل تو کچھ اور کہتی تھی. عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کا معاملہ کچھ اور ہے جناب. عقل یہ کہتی ہے عقل گوید شاد شو آباد شو، عشق گوید بندہ شو آزاد شو. اللہ. عقل کہتی ہے آرام، تخت، اقتدار، اقتدار، وزارتیں، عیاشیاں. ڈالے V8 عشق کہتے ہیں نہیں، دربان. اس گردن کو کسی کی غلامی میں نہیں دینا. بالکل صحیح. واہ. بندہ شو، اللہ کا بندہ بن، ہاں. آزاد شو، یزیدوں کے سامنے آزاد ہو جا. بالکل ٹھیک. یہ عشق ہے. بالکل ٹھیک. حسین نے یہ معیار سیٹ کر کے دیا، حسین نے یہ معیار قائم کیا. تو اب علامہ جو ہیں سب سے پہلے عشق کی بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد اسی کے اندر عقل اور عشق کا جو ہے وہ موازنہ کر کے بتاتے ہیں. ہر کے پیماں با ہول موجود بست، گردنش از بند ہر موجود رست. جس نے اللہ کے ساتھ اپنی غلامی کا تعلق قائم کر لیا، پھر وہ ہر غلامی سے آزاد ہو گیا. ہائے 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 پھر وہ کسی کا غلام نہیں رہ سکتا. ہائے ہائے. پھر وہ یہ کہے گا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کیا خوبصورت ہے. یہ کہنے سے پہلے بندگی خدا کے کا تعلق مستحکم ہونا ضروری ہے. یعنی وہ بندگی خدا کا یوں کہیے کہ اپنا توق اپنے گلے میں سجا کر طاغوت کا سب سے پہلے انکار کرے. صاف ظاہر ہے پھر بندگی تو دو جگہ تو ہو نہیں سکتی، ایک ہی جگہ ہوگی. جو حق کا بندہ ہوگا وہ پھر باطل کا بندہ نہیں بنے گا. اور اس کے بعد عشق کا فرمان جاری ہوگا. علامہ کہتے ہیں مومن از عشق است و عشق از مومن است، عشق را ناممکن ما ممکن است. عشق مومن ہے اور مومن عشق ہے. عشق کیسی طاقت ہے، یہ ناممکن کو ممکن بناتی ہے. کیا اچھا ہے. یہ مصلحتوں کو اڑا کے رکھ دیتی ہے. کیا اچھا ہے. یہ وقتی خدشات کو، توہمات کو، درپیش خطرات کو جن کو دیکھ کے لوگ لرزتے ہیں، عشق کو دیکھ کے یہ خطرات لرزتے ہیں. عشق نہیں لرزتا ان سے، پھر عشق آگے بڑھتا ہے. بس تو پھر وہ دو مصروں میں اس کو سمو دینا جو میں نے ابتدا میں کہا نا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دیں. دہر میں اس میں محمد سے اجالا. اچھا اب علامہ جو کہہ رہے ہیں، اب جو ہم نے کہا، جو اقبال کہتے ہیں کہ عشق کی سمجھ کربلا سے آتی ہے. کیسے کہ عشق حقیقی جب پیدا ہو جائے تو وہ آپ کے اندر جذبہ حریت پیدا کرتا ہے. اللہ. کیونکہ عشق کبھی غلامی کو جو ہے برداشت ہی نہیں کر سکتا. دیکھیں بندہ مومن کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا آزادی یا آزادی کے لیے جد و جہد. واہ. یا وہ آزاد ہوگا یا آزادی کے لیے جد و جہد کر رہا ہوگا. بہت اچھا. جنید صاحب آپ علماء کرام سے پوچھیں، ہماری فقہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ہر مسئلے کا زندگی کا حل موجود ہے. مجھے بتائیں کسی فقہ کی کتاب میں کوئی ایسا چیپٹر بھی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا اگر مسلمان غلام ہو جائے تو کیا کرے؟ آپ کو کوئی چیپٹر نہیں ملے گا. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہمارے ساتھ، اساتذہ میں سے ہیں، پروفیسر صاحب، کہیں کسی فقیہ نے یہ قائم کیا باب؟ کسی امام نے یہ بتایا؟ مطلب ہے غلامی اور مسلمان، غلامی اور عشق، بھئی یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. ہو ہی نہیں سکتی. یا مسلمان آزاد ہوگا یا آزادی کی تلاش میں ہوگا. بالکل صحیح. وہ غلامی پہ کبھی بھی اس کو اطمینان نہیں ہوگا، اس پہ اکتفا نہیں کرے گا، اس پہ رکے گا نہیں. تو یہ جو حریت کا درس ہے، علامہ کہتے ہیں اس کی عملی مثال کربلا میں امام پاک نے قائم کر کے دکھا دی. انہوں نے اسباب کو، تعداد کو اور جو موجود حالات تھے ان کو نہیں دیکھا، ان سب کو اڑا کے رکھ دیا اور ہمارے سامنے ایک معیار قائم کیا کہ بندہ مومن وہ ہے، اسلام کی بقا اس کے اندر ہے کہ آپ جذبہ حریت کے شعلے کو کبھی سرد نہ ہونے دیں. چاہے آپ کے سامنے طاغوت اور یزیدیت کتنی ہی بڑی طاقت کے ساتھ کیوں نہ کھڑی ہو. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ اس مقام پہ جا پہنچیں گے. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے شعر پڑھا کہ امام پاک کی مثال ایسی ہے جیسے قرآن مجید میں قل هو اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ بے امام پاک ملت اسلامیہ میں توحید کی حفاظت کا اور توحید کی حفاظت کے جان لڑا دینے کا استعارہ ہیں. یہ ہے قل هو اللہ. یہ درس حریت ہے جو اقبال کا جو تصور عشق ہے وہ ہم تک پہنچاتا ہے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا. کیا خوبصورت گفتگو آج اہل بیت اطہار علیہم السلام کی محبت کے حوالے سے رہی. آخر میں ناظرین جاتے جاتے مطلب میں بڑی سمپل سی صرف دو مصروں میں بات کو سمونے کی کوشش کروں گا. اقبال نے جو فرمایا نا علیہ رحمان نے کہ وہ ہے نا کہ اپنا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. بات یہ ہے کہ صاحب یا تو کرگس بن جائیے، آپ مردار کھانا شروع کر دیجئے، مردار کھا رہے ہیں ہم، مردار قوم کو بھی کھلا رہے ہیں، یا پھر شاہی بن جائیے. شاہی کی پرواز کا بھی آپ کو پتہ ہے اور پھر شاہی کی جو رینج ہے اس کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں تک جاتا ہے. ہم مسئلہ یہ ہے کہ قوم کو کرگس بنا رہے ہیں، خود تو کرگس بن گئے، کرگس بنا رہے ہیں قوم کو.
جب تک